السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور معزز علماء کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو میرے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، اور موضوع ہے فتنہ ارتداد اور اسباب و علاج۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ اگر وہ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم دین اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو شخص دین اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ حضرات، اس آیت کا پس منظر یوں ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس کا سیاق جو ہے وہ غزوہ احد سے تعلق رکھتا ہے۔ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا لیا اور آپ کی طرف تیروں کی برسات شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ جب صحابہ کرام تک اس کی افواہ کی خبر پہنچی، جب یہ افواہ مشہور ہو گئی تو صحابہ کرام کی جو ہمت تھی وہ پست ہو گئے، اور کئی صحابہ کرام میدان جنگ سے لوٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کیا جس میں کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ خبر ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اور استقامت کے ساتھ لڑتے، ڈٹ جاتے میدان جنگ میں، لیکن تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، اور تم تک یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو تم کیوں نہ شہید ہو گئے؟ حضرات، اس آیت کے اندر دو اہم باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں اطلاع دی۔ پہلی بات یہ کہ رسول اور نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کا دین جو ہے ختم نہیں ہو جاتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ رب العالمین کے پیارے دین کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر وہ پھر جائیں گے۔
اور اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ تو ارتداد کیا ہوا؟ ارتداد کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ایک انسان اپنے باپ داداؤں کے دین پر واپس سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، شریعت میں اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور یہی ہے فتنہ ارتداد، یعنی ایک انسان پھر جائے اپنے دین کو چھوڑ کر کے۔ اور اللہ رب العالمین نے، اور ایسا نہیں ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، آج انشاءاللہ 2-3 ایسی باتیں کہیں گے کہ ہم کو افسوس ہوگا، اس امت پر ہمیں افسوس ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شواہد موجود نہیں، شواہد کے ہوتے ہوئے، دلائل کے ہوتے ہوئے، ثبوتوں کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ داداؤں کے دین پر پھر جاتے ہیں۔ دین اسلام کا ہم سودا کر لے رہے، دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کے خریدار بن جا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ تم میں سے جو شخص دین اسلام سے پھر جائے، فسوف، ان قریب اللہ رب العالمین ایسے قوم کو لائے گا، جب تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، چھوڑ دو گے اس مذہب کو، اس پیارے دین کو، تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت رکھے گی۔ اور ایک بات اور یہاں پر سمجھ لینی چاہیے کہ ارتداد جو ہے، جو مرتد ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 137 میں کہا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، ایمان ہے، مومن ہے، پھر وہ کافر ہو گئے، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایمان لائے، پھر گئے، پھر ایمان لائے، پھر مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیے، اور جب دین اسلام کو چھوڑا انہوں نے، ثم ازدادوا، تو اپنے کفر میں بڑھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے شخص کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اور ایسے شخص کو ہم سیدھی راہ نہیں دکھائیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور حضرات، اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکا دکا ایسے واقعات آئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہوئے، دین اسلام سے پھر گئے۔ ایک نام آتا ہے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسلام لے آئے تھے، کاتب وحی میں سے تھے، جو بھی وحی نازل ہوتی یہ لکھتے تھے، ذہن میں فسار پیدا ہوا، مرتد ہو گئے۔ صحابہ نے ان کو سمجھایا، پیغام دیا، ضمیر اندر سے جھنجھوڑا ان کا، ایمان والے تھے، ایمان کی لذت کو چکے تھے، پھر سے مرتد ہو گئے۔ توبہ کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اسلام میں پھر سے داخل ہوتے ہیں، اور ان کی وفات شہادت کی وفات ملی۔ اللہ رب العالمین شہیدوں کا درجہ دیا ان کو۔ ایک اور ہے، عیسائی تھا، اکا دکا واقعات میں نے بولا نا، اکا دکا، یہ وہ صحابی تھے، مرتد ہوئے، اسلام لے آئے، توبہ کیا انہوں نے، اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ایک عیسائی تھا، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3617، لمبی روایت ہے۔ ایک عیسائی تھا جو اسلام لے آیا، اور اسلام لانے کے بعد وہ کاتب وحی، وہ بھی ہوئے جو وحی نازل ہوتی، جو آیتیں نازل ہوتی، اس کو لکھا کرتا۔ اب بعض روایتوں میں، بخاری کی اسی روایت میں آتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے لکھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی پھر سے وہ عیسائی ہو گیا۔ دیکھیں ذرا غور کریں، پہلے عیسائی، پھر مسلمان، وحی لکھا، آل عمران کی سورہ بقرہ لکھا جو آسمان سے نازل کی گئی، جو وحی نازل کی گئی کاتب وحی میں سے، لیکن یہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد ہونے کے بعد اس نے کیا کہا اپنے لوگوں میں جا کر کے؟ کہنے لگا کہ ارے جو میں نے لکھی ہے، جو چیزیں، جو صورت میں نے لکھی ہے، محمد کو بس اتنی ہی آتی ہے، اس سے زیادہ محمد کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ آیا، موت آ گئی،
انتقال کر گیا۔ عیسائیوں نے عیسائی اسے لے گئے اور قبر کھود کر اس میں دفنا دیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ قبر اس کی لاش جو ہے وہ قبر کے باہر رکھی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ضرور یہ محمد ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ پھر انہوں نے اور گہری قبر کھودی انہوں لوگوں نے اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ پھر سے اس کی لاش جو ہے وہ قبر کے باہر رکھی ہے۔ پھر سے عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ جو تھا یہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں محمد ان کے ساتھیوں نے یہ کام کیا۔ اور بخاری کی اس روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کوشش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے انہوں نے کھودی، پھر اس کے اندر پھر سے اس شخص کو رکھا جو مرتد ہو گیا تھا۔ اگلی صبح دیکھے پھر سے اس کی لاش جو ہے وہ باہر رکھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول دین اسلام کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑایا اس نے، اس کے نتیجے میں یہ عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر، یہ مرتد ہو رہا، یہ مرتد کی یہ سزائیں دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ذرا دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے دین اسلام کو چھوڑ دینا، دین اسلام سے مرتد ہو جانا۔ یہ اکا دکا میں نے واقعات بتائے جو رسول اللہ کے دور میں ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوئی، آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 3 بڑے فتنے جو ہیں وہ جنم لیے۔ حالات بہت نازک ہیں۔ وہ 3 بڑے فتنے کون ہیں؟ پہلا فتنہ جو جنم لیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں، وہ تھا مانع زکوٰۃ۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ پر رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پہلا فتنہ۔ دوسرا فتنہ مدعیان نبوت، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ لوگ کرنے لگے۔ یمن سے اسود عنسی کھڑا ہو گیا کہ میں نبی ہوں، خاتم النبیین کے بعد اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ قیامت کی صبح تک دلائل اپنی جگہ، دلائل لے کر کے آ جائے، برہان لے کر کے آ جائے، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ابو بکر کے دور میں بھی یہ باتیں آئیں۔ یمن کے اندر اسود عنسی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد بنو حنیفہ کے اندر مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، سجاح نامی ایک عورت، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ دوسرا فتنہ۔ اور تیسرا جو فتنہ جو کھڑا ہوا وہ ہے ارتداد کا۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، ابو بکر خلیفہ ہوئے، روز روز ہر دن خبریں آتی، فلاں قبیلہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ اسلام سے پھر گیا، فلاں لوگ جو ہیں وہ اسلام سے چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ روز کوئی نہ کوئی خبریں آ رہی۔ تو ایک عرب کے اندر ایک ارتداد کا، مرتد ہونے کا ایک سلسلہ چل پڑا، ایک لہر دوڑ پڑی، جہاں دیکھو لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں جگہ پر اپنی فوج کو متعین کیا۔ صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھی اور اس میٹنگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں بات کہی گئی کہ ایسا ہے کہ حالات بہت نازک ہیں، تین بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور عمر اللہ اکبر جو اپنے دور میں سب سے زیادہ غصور مانے جاتے تھے اسلام کے خلاف، وہ بھی ان کے صحابہ کرام کے رائے میں آ گئے۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھو کہ حالات بہت خراب ہیں، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے کمپرومائز کر لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ ابو بکر اس وقت کیا کہتے ہیں دیکھیں ذرا، عمر جو سخت مزاج تھے وہ بھی اس معاملے میں نرم پڑ گئے، اور ابو بکر جو نرم مزاج تھے اس وقت وہ سخت ہو گئے۔ آ کر کے بات رکھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ایسا کر لیا جائے، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اس سے کمپرومائز کر لیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے جبارن فی الجاہلیہ خوارن فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت میں تو تمہاری سختی بڑی مشہور تھی، بڑی مثالی تھی، اور آج اسلام میں ذلت کا معاملہ ہے تم نرم پڑ گئے ہو۔ اے عمر یاد رکھنا اینقص الدین ان الحی
عمر یاد رکھنا، جب تک یہ ابو بکر زندہ ہے اسلام میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر رضی اللہ، یہ ابو بکر صدیق تھے اور تینوں سے جنگ لڑتے ہیں ابو بکر صدیق، اور 2 سال کی قلیل مدت میں تینوں فتنوں کا عرب سے خاتمہ کرتے ہیں۔ حضرات، ایک بات جو سمجھنے کی ہے، اہل علم نے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو آگے بیان کرنا ہے، اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ اس کو آگے بیان کیا جائے، اس نقطے کو میں آگے بیان کروں گا۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ میں دونوں کو ساتھ رکھوں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اسباب و علاج اس دونوں کو میں ساتھ رکھوں گا۔ سبب یہ ہے ارتداد کا، علم کی کمی، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ اچھا، یہاں بیٹھے اتنے لوگ ہیں، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے علماء کرام کی جماعت اس سے مستثنا ہے۔ یہاں بیٹھا کون شخص مجھے اللہ کا معنی بتا پائے گا؟ بتائیں، کوئی بھی بتائے اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈانٹا جائے گا، کوئی سزائیں دی جائیں گی۔ اپنے علم کے مطابق آپ بتائیں اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھائی صاحب بتائیں اللہ کا کیا معنی ہے؟ بھائی کوئی تو بتا دیں اللہ کا کیا معنی ہے، بتائیے۔ کیا کیا غلط؟ کوئی اور بتائے اللہ کا معنی۔ بھائی بتائیے، اللہ اللہ سنتے رہتے ہیں، نماز میں بھی اللہ اکبر ہوتا رہتا ہے، اللہ کا علم، میں علم کی بات کر رہا ہوں، علم کی کمی، یہ آپ کے اوپر تنقیص یا تذلیل کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا معنی کوئی ایک بندہ بتا دے، ارے غلط ہی بتائیں، کوئی تو بتائے اللہ کا معنی، بتائے، کوئی بتائے۔ جب تک بتائے گا نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں، کوئی غلط بھی بتائے میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی تو بتا دو اللہ کا معنی، اتنا سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ۔ اللہ کا معنی ہے وہ ذات حقیقی جس کی عبادت کی جائے۔ اور رب کا معنی بتا دیجئے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم ہر نماز میں، سنت ہو نفل ہو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ بھی آیا اور رب بھی آیا۔ رب کا معنی اگر آپ کا جواب ہے کہ اللہ ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک معنی کے لفظ ایک ہی ساتھ بیک وقت کیوں کہہ دیا؟ الحمد للہ، اللہ آ گیا تھا، کافی تھا، پھر رب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں رب کا بھی نہیں معلوم۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ علم کی یہ ہے کمی جس کی وجہ سے یہ فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، سر اٹھا کر آج ہمارے گھروں میں دستک دے رہے ہیں، سر اٹھا کر آج ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو، ان کے اعمال کو اور ان کی ایمان کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کہ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ آج ہمارے پاس علم نہیں، آج ہمارے پاس کالجوں کا علم ہے، آج ہمارے پاس انگلش کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، میتھ کا علم ہے، اسکولوں اور کالجوں کا علم ہے، ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں، سڑ رہی ہیں، MBBS ڈاکٹر موجود ہیں، MD ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن کیا ان لوگوں کے پاس قرآن کے سیکھنے کا بھی علم ہے؟ قرآن کا علم موجود ہے، حدیث کا علم موجود ہے؟ نہیں ہے موجود، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ہماری بہنیں غیروں کی باہوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ وجہ آج ہمارے مسلمان کو دیکھ لیجئے، جمعہ نماز پڑھ کر اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے کلمہ تو پڑھے ہیں نا، اور حدیث بھی کہتی ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ غالباً امام مالک سے سوال کیا تھا، غالباً کسی نے سوال کیا کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، شاید کہ امام مالک سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں چابی تو ہے، تو سامنے والا خوش، جنت تو مل گئی، کہتا تو جنت مل گئی۔ جواب دیا گیا ابھی تمہیں چابی ملی ہے، چابی مل تو گئی ہے لیکن ہر چابی سے ہر تالا کھلا نہیں کرتا، ابھی وہ چابی کھوری ہے، اس میں گھاٹ بنانا باقی ہے جس سے جنت کے دروازے کھلیں گے، اور گھاٹ بنیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال سے اعمال کر، 5 وقت نماز پڑھ،
دین کی باتوں کو یاد کر، اس پر عمل پیرا ہوگا، تب جا کے اس جنت کی چابی جو تجھ کو مل چکی ہے پیدا ہوتے کے ساتھ یا پیدا ہونے کے بعد، اس میں وہ گھاٹ بنیں گے، تب جا کر وہ جنت ملے گی۔ وہ بات الگ ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری وقت میں جس کی زبان سے یہ جملہ داخل ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن گھاٹ کیسے بنے گا؟ تو چابی تو تالے سے کھولے گا کیسے؟ ہر تالے سے ہر چابی نہیں کھولا کرتی۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، شاید کہ ہماری اور آپ کی آنکھیں اس سے کھل جائیں۔ سوشل نیٹ ورک کا دور ہے، ہم مووی اور گانے تو سنتے ہیں، لیکن ان نصیحت والے چیزوں کو ہم شاید کہ دیکھ لیتے تو ہم ارتداد کے فتنے سے بچ جاتے۔ جس قرآن کو چھوڑ کر ہم مرتد ہو رہے ہیں، غیر اس قرآن کو پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جورم نامی عیسائی تھا۔ ذرا واقعہ سنیے گا، قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جورم نامی ایک شخص اسلام کے خلاف اس نے قلم اٹھایا کہ میں اسلام کے خلاف باتیں لکھوں گا، اسلام کے اندر جو کمیاں ہیں میں اس کو لکھوں گا۔ پھر بہت ساری کتابوں کا اس نے مطالعہ شروع کر دیا۔ مطالعہ کرتے کرتے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہنچا، یہ رات کا وقت تھا، وہ خود بیان کر رہا اپنے انٹرویو میں، جا کے یوٹیوب کھول کے دیکھیے، اگر گانوں اور فلموں سے آپ کو موقع ملے اس کا انٹرویو جا کے دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا پڑھا کہ جس کے خلاف میں نے قلم اٹھایا ہے وہ تو ایک عظیم شخص ہے، وہ غیروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ دشمنوں پر بھی نظر کرم کرتا ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ معیار کے، یہ تو پیغمبر کی تمام صفات موجود ہے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، دل میں اقرار ہی کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں ایک اللہ کو تو مانتا ہوں، اب میرے دل میں یہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ اور آخری نبی، میں تو مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ ڈر سے اس نے اس کتاب کو رکھ دیا، اور ڈھیر ساری کتابیں تھیں، اس نے ایک فہرست سجا دی کتابیں کی۔ جب ڈھیر ساری کتاب ایک کے اوپر ایک رکھی، اس میں قرآن بھی تھا۔ جب وہ جیسے ہی پلٹا اپنے میز سے، ایک کتاب نیچے زمین پر گر گئی، وہ قرآن کریم تھا۔ جب اس نے اس قرآن کو اٹھایا تو اس کی نظر ایک آیت پر پڑی، سورہ حج آیت نمبر 46، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اس کی نظر اس آیت پر پڑی، اور اس نے کیا پڑھا؟ کون سی آیت تھی؟ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دلوں میں جو، سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، میں آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوں نبی کی عظمت کو، میں آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوں کہ نبی جو ہے وہ پیغمبر کی صفات موجود ہے، لیکن میرا دل یہاں پر اندھا ہو چکا ہے، میرا دل جو ہے یہاں پر اندھا ہے، میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں۔ وہ فوراً سے کتابوں کو بند کر دیتا ہے، سو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ اور ہم کون لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر دائرہ اسلام سے ہم باہر جا رہے ہیں؟ ہم کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کس وقت ہم بیدار ہوں گے؟ کس وقت ہم اپنی آنکھوں کو کھول کر رب قرآن کی کتاب کے لیے ہم فرصت نکالیں گے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے بزنس کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے مارکیٹ میں گپے لگانے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے پارکوں میں ٹہلنے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے سینما گھروں میں مووی دیکھنے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے رات کی تنہائی میں جاگ کر کے موبائل کو لمبے ٹائم تک دیکھنے کے لیے، لیکن وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ہے تو اس کے ترجمے کو سیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کو ماننے کے لیے۔ مان کون رہا ہے؟ غیر انسان۔ ایک اور شخص تھا اسلام کے بالکل قریب تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ آخری وقت ہے، رات کا پہر ہے، آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو سچ ہے کوئی کرشمہ دکھا دے۔ آگے جو ہے موم بتی رکھی تھی، اس نے موم بتی کو کہا کہ گو، اڑ جاؤ، چلے جاؤ، شاید کہ کرشمہ ہو، میں دار اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نہیں گیا۔ پھر تھک ہار کے جب قرآن کو کھولتا ہے، جو اگلی آیات تھی جو پڑھنی تھی اس کو، وہ آیت یہ تھی کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نئی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔
فوراً سے سنتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ غیر ہیں جو پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن پڑھ کر اسلام سے محبت کرنے والے بن جا رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ بن جائے گا دوسروں کے لیے بھی۔ غیر جو ہیں اس کو پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، وہ روم جاتے ہیں تجارت کے لیے، روم کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ بادشاہ کے دربار میں وہ جاتے ہیں، بادشاہ نے پوچھا، ہرقل نے پوچھا، بہت سارے سوالات کیے اس میں۔ ایک سوال یہ بھی تھا، اچھا بتاؤ جو نبی آیا ہے، جو نبی آئے ہیں، ان کی دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کوئی مرتد بھی ہو رہا ہے، دین سے پھر بھی رہا ہے؟ چونکہ اس وقت ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ کَذَلِكَ الْإِيمَانِ، ایمان کی طاقت ہی یہی ہے، ایمان کی چاشنی ہی یہی ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ سوال کریں ہم اپنے ایمان سے کہ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم قرآن کو، دین اسلام کو، اس شریعت کو علمی اعتبار سے سمجھیں گے، علمی بنیاد پر سمجھیں گے، علم کی بنیاد پر سمجھیں گے، تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی مرتد نہیں ہوں گے، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑے نہیں گی، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے چھوڑا تھا اسلام کو، کیوں نہیں چھوڑا؟ ایک سلف کا واقعہ بتا دی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ علم تھا ان کے پاس، ہتھیار تھا علم کا، دن و رات علم کی وہ چاشنی سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب عرب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب فتنہ ارتداد کی لہر پھیلی اور ہر جگہ لوگ یہ خبریں آ رہی تھی کہ فلان لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اہل علم نے کہا کہ اس دور میں 3 شہر ایسے تھے جہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے، اسلام سے نہیں پھرے۔ 3 شہر ایسے تھے، پہلا مکہ، دوسرا مدینہ، اور تیسرا شہر جو تھا وہ تھا طائف۔ یہاں کے لوگ اسلام سے نہیں، پورے عرب میں یہ لہر پھیلی تھی، لیکن یہ 3 شہر اس لہر سے، فتنہ ارتداد سے، مرتدین سے محفوظ تھا۔ وجہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے، علم کو سیکھتے تھے اور علم دوسروں کو سکھاتے تھے۔ علم کی جو چاشنی تھی، علم کا جو مرتبہ تھا، جو اصل جو جڑ تھی دین کی، اس کو انہوں نے سیکھا۔ جب وہ سیکھے یہ تمام 3 جگہ کے لوگ، تو ان کو معلوم تھا کہ اسلام ہے کیا، ان کو معلوم تھا کہ دین کیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ رب کا قرآن کیا ہے اور رحمت کائنات کا فرمان کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتد نہیں ہوئے۔ 3 شہر بس محفوظ تھے۔ آج ہمارا بھی اسی میں شمار ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم کب ہوگا؟ آج شہر تو چھوڑ دے، آج ہمارا گھر اس میں شمار نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو ان شہر والوں سے بچا لے۔ دیکھ لیجئے، ایک سبب یہ بھی ہے ارتداد کا کہ دشمنان نے اسلام جو ہے وہ ایسے ایسے ہٹ کنڈے بنا لیے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کا انہوں نے ایجاد کر دیا ہے، اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لگا دیا ہے۔ جس طرح ایک دور میں یہودی نکلے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیا معاملہ تھا جانتے ہیں؟ اس دور میں جو یہودی تھے وہ اہل علم مانا جاتا تھا، فہم کے اعتبار سے ان کو بڑا اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ قرآن نے اس کی نشاندہی بھی کی۔ کیا کرتے تھے یہودیوں نے؟ دیکھا ہتھ کنڈے کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے روز اول سے جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف ہمیشہ سے انہوں نے ہتھ کنڈے چلائے ہیں، سازشیں رچی ہیں، جس طرح یہودیوں نے رچی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا یہودیوں نے کہ اسلام کی جو دعوت ہے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ ایسا ہے کہ ہم صبح کو ایمان لے آئیں گے صبح کے وقت، اور شام ہوتے ہوتے ہم مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے۔
اس کا اثر کیا پڑے گا لوگوں پر؟ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پڑھی لکھی قوم صبح کو ایمان لا کر شام کو مرتد ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ کمی ہے۔ اسی کو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، اور یہودیوں کی وہ سازش آج کے دور میں موجود ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہماری ماں اور بہنوں پر شکار کر رہے ہیں، وہ شکار میں نکلے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے، اور وہ شکار میں کامیاب بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، آج ہمارے پاس دین نہیں ہے، آج ہمارے پاس اس کی تعلیمات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دوستیاں ایسے بنا رہے ہیں یہودیوں سے، ہم دوستیاں ایسے کر رہے ہیں یہ غیر مسلموں سے۔ قرآن نے بھی یہ بات منع کری تھی، قرآن نے کہا تھا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے علاوہ وہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا کہ تم غیر مسلموں کی اپنے دل میں تم غیر مسلموں کے لیے محبت نہ رکھو۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 57 میں اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ تم اپنے دلوں میں غیر مسلموں کے لیے محبت کو پیدا نہ ہونے دو۔ ہاں اس شہر میں رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے، ظاہری طور پر ظاہر کرو کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر یاد رکھنا وہ دین اسلام کے دشمن ہے، تمہارے اللہ کے وہ باغی ہیں، انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، اپنے دل میں ان کے لیے محبت نہ رکھنا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ایسی لڑکیوں کو پسند کر رہے ہیں جن کے دل میں لا الہ تو چھوڑ دیجئے، وہ اللہ کی صدائیں بھی ان کے اندر نہیں۔ آج ہماری بہنیں ایسے مردوں کو، ایسے لڑکوں کو پسند کر رہی ہیں جن کے دلوں میں کلمہ توحید تو دور کی بات ہے، ان کے دلوں پر تو شیطان نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے علاوہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں، لیکن آج ہماری دوستی کے معیار کیا ہیں؟ وہ حضرات جو چائے خانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرات جس کو نماز سے تعلق نہیں ہے، وہ حضرات جس کو دین سے تعلق نہیں ہے، وہ حضرات جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ حضرات جو اسلام کے باغی ہیں، آج ہمارے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فتنہ ارتداد ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ یہ فتنہ ارتداد ہماری ماں اور بہنوں کی ایمان کو یہ چھلنی کر دیا۔ کب ہم سمجھیں گے؟ یہ ہم کب سمجھیں گے؟ اور قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ثم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے اور کفر میں بڑھ جائے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، ہم اس کو سیدھے راستے پر گامزن نہیں کریں گے۔ اس آیات کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنا لیجئے گا، اور اس آیات کو بھی اپنے سینوں میں جگہ دیجئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا، ان کی سنتوں کو نہیں مانے گا، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں وہ فتنے میں نہ داخل ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور اہل علم نے تفسیر کرتے ہوئے کسی نے فتنے سے مراد زلزلے لیے ہیں، کسی نے فتنے سے مراد ظالم بادشاہ لیا ہے، کسی نے فتنے سے مراد قہر سالی لی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کریں گے، اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے دینوں کو اپنانے کا شیوا سمجھیں گے، تو ان مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت ہمارے گھروں پر آ جائے گی، ہمارے شہر میں یہ دستک دے دیں گے۔ ہم کب سمجھیں گے اس چیز کو؟ ہم کب اس فتنہ ارتداد کو سمجھیں گے؟ اور کب ہم اس سے توبہ کریں گے؟ اور اللہ رب آپ دیکھ لیجئے، مفرول لڑکیوں کا نکاح، بھاگی ہوئی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ غیروں کو، غیر مسلموں کو اپنی بیویاں تسلیم کر رہے ہیں۔ کہ قرآن کی یہ آیت ان تک نہ پہنچی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ کہ قرآن نے یہ بات نہیں کہی تھی، پہلے مردوں کو خطاب کر کہا کہ دیکھو تم مومنہ عورتوں، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کمپیئر کیا ہے ایک مومنہ کے آگے، ایک مومنہ مرد عورت کے آگے، ایک مومنہ لونڈی سے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مومنہ لونڈی، ایک مومنہ نوکر،
ایک مشرکہ عورت سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ وہ الگ بات ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ تم محبت میں پڑھ کر کے، عشق کے فتنے میں پڑھ کر کے، عشق کے جھال میں پڑھ کر کے وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگ رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ مردوں کو خطاب کیا، پھر عورتوں کے لیے کہا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ یہاں پر میرے عزیز دوستو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ سے خطاب ہوں، ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا جو میں یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہاں مردوں کو، عورتوں کو حکم دے کر کہا کہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنے بیٹیوں کو نہ دو۔ شرک کرنے والے جو مرد ہیں ان کے نکاح میں اپنی بیٹیوں، اپنی عورتوں کو نہ دو۔ پھر سے میں دہراتا ہوں، مردوں کے لیے جو ترجمے کیے گئے، جو آیات پیش کی گئی، اور عورت کے لیے جو اللہ رب العالمین جو صیغہ لا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب مرد کی طرف اشارہ کیا، مردوں کو نصیحت کی، تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ مردوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کریں۔ غور کریے گا، نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور جب عورتوں کی بات کی تو قرآن نے کہا کہ ان عورتوں کی، اپنی بہن کی، بیٹیوں کی نکاح مشرک اور مردوں سے نہ کرا دو، نہ کراؤ۔ مردوں کو کہا کہ نہ کریں اور عورتوں کے لیے کہا کہ نہ کراؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی بذات خود کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں پر گھر والوں کو کہا گیا کہ تم اپنی بیٹیوں، عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرا دو، ان کو نکاح میں نہ دو، یہ بات کہی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو عورتیں بھاگ کر کے نکاح کرتی ہیں ان کے لیے شرط دو ہیں، ایک ولی کا ہونا اور دو شہادتین کا ہونا۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ نکاح بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کب ہم سمجھیں گے؟ کیا قرآن کی یہ آیت نہیں تھی، یہ تعلیم نہیں تھی کہ ہم مشرک کے ساتھ نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائیں؟ ہم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ کیا یہ بات قرآن نے نہیں کہی تھی؟ کہی تو ہے، لیکن ہم پڑھے نہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے ہیں مولانا۔ ہم کو کالج میں، ہم بغل میں جو لڑکیاں بیٹھتی ہیں ہم اس کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ کو ایجوکیشن نے، لڑکیوں اور مرد اور عورت کے اختلاط نے، میل جول نے اسلام کے نقشے کو بدل دیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ختم کر دیا ہے۔ آج یہ ایجوکیشن جو ہے منع نہیں کرتا، اسلام جو ہے یہ علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ علم جس علم کے بعد اسلام کے علم سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے، وہ علم جس علم کے بعد آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ علم جس علم کے بعد آپ اللہ رب العالمین کا نہ ہو بلکہ آپ شیطان کا ہو جائیں، اس علم سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ ایک مثال دے کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور یہ مثال عورت کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایک نایاب مثال، غور سے سنیے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام سلیم ایمان لے آتی ہے۔ انس چھوٹے تھے، ان کے شوہر جو تھے مالک، اور اسی مالک سے انس تھے، اسی سے نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ام سلیم ایمان لے آئیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، تو اپنے شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ تم بھی ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک عورت جس کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی موجود ہو گئی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں، کافر کے ساتھ بسر نہیں۔ وہ چھوڑ کر کے اپنے بچے کو لے آئیں، اور بچے جب انس چھوٹے تھے اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات ڈلی، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ جب ان کے بیٹے نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے انس کو لے آئیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا خدمت کے لیے وقف ہے۔ مدینے کے اندر بات پھیل گئی کہ ام سلیم نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ایک بہت بڑے سردار ابو طلحہ کو یہ بات خبر لگی، یہ بات معلوم ہوئی کہ ام سلیم جو ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ دی ہیں، تو انہوں نے نکاح کا پیغام ام سلیم کو دے دیا۔ اس وقت ابو طلحہ یہ خود کافر تھے۔ ام سلیم کو جب یہ بات خبر لگی کہ ابو طلحہ نے ہمیں نکاح کی دعوت دی،
تو آپ ام سلیم فرماتی کہ ما مثلک یغد یا ابا طلحہ، اے طلحہ آپ بڑے سردار ہیں، آپ نے نکاح کا پیغام دیا، یہ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک مومنہ عورت کسی کے جھانسے میں بڑے بڑے محلوں اور پیسوں کی گدیوں پر بیٹھ کر کے کوئی اسلام کی دعوت دے، آپ کو نکاح کی دعوت دے، بھلے سے وہ کافر ہے، ایک عورت آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ایسے لوگوں، ایسے کافروں کی دعوت کو ٹھکرا دینا، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ بڑے سردار تھے، عزت والے تھے، مدینہ میں نام تھا، الگ بات ہے، انہوں نے ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو۔ میں نہیں کر سکتی آپ سے نکاح۔ ابو طلحہ نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم کافر ہو، میں مومن ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اگر بات ایسا ہی ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ اگر میں اسلام لے آؤں تو تب کیا کرو گی؟ تب نکاح کرو گی؟ کہیں کہ ہاں نکاح کریں گے۔ نکاح تو نکاح، ابو طلحہ اگر آپ نے اسلام لے آئے، اگر آپ اسلام لے آتے ہیں، وہی آپ کا اسلام لانا میرے حق میں مہر کہلائے گا، کوئی پیسہ مہر نہیں۔ مومنہ عورت دیکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں ایک خاتون جنت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کہتے ہیں کہ پھر گواہ کون رہے گا؟ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ دونوں چلے مسجد نبوی کی طرف، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابو طلحہ کو آتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ ابو طلحہ ادھر ہی آ رہے ہیں، اور ان کی پیشانی پہ جو نور ہے، ان کے چہرے پر جو نور ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی جو ہے وہ جل اٹھی ہے۔ ابو طلحہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک معاملے میں مجھے آپ کو گواہ بنانا ہے۔ کہیں کہ کون سا معاملہ؟ کہیں کہ ایسا ہے کہ میں نے ام سلیم کو نکاح کی دعوت دی، انہوں نے ٹھکرا دیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ مومن ہے اور میں کافر۔ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے گا، میں اسلام لاتا ہوں، اسی اسلام کے حق مہر بھی طے کرتا ہوں۔ انہوں نے طے کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں، میں آج سے اسلام لاتا ہوں۔ یہ کون خاتون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے۔ یہ کون خاتون ہے جس نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی؟ اور آج ہماری اور آپ کی خاتون، آج ہماری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ بڑے سے بڑا امیر آ جائے، بڑے سے بڑے روپے پیسے والا آ جائے، اگر کافر ہے، کعبے کی رب کی قسم، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے عداوت ہوگی، بغض ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تم مومنہ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ غیروں سے، غیر مسلموں سے وہ دوستیاں نہ کرے۔ اور سورہ مائدہ کی میں نے آیت بیان کی 57 میں جا کے دیکھیں، اللہ نے کہا کہ ان کے غیروں کے لیے اپنے دل میں محبت نہ رکھو، ظاہری محبت کو بیان کرو، ظاہری محبت رکھو، لیکن انہوں نے ایسا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ کون سی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے اسلام پر قائم رکھا؟ وہ تھا ایمان، وہ تھا علم، وہ تھا رسول اللہ کی تعلیم۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اور یاد رکھیے ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں، جب اس طرح آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو برکت ہی برکت ہوں گی۔ شاید کہ بہت کم لوگ اس کو جانیں، غالباً جب انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ انس کے مال میں، اولاد میں اور کاروبار میں برکت ہو، اور سیرین تھے ایک جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، سیرین۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غلام جس کا غلام ہوتا ہے وہ غلام خود اس کا مال ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں برکت ہو، سیرین ان کے غلام تھے اور غلام مال کی حیثیت رکھتا ہے، تو سیرین میں بھی برکت ہوئی۔ اور سیرین میں برکت کیسے ہوئی؟ ایک اولاد پیدا ہوئی جسے دنیا اور ہم اور آپ محمد بن سیرین کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایسی شخصیت قیامت کی صبح تک کی شاید کی کوئی پیدا ہو جو خواب کی تعبیر بتانے والوں میں سے۔ وہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ محمد بن سیرین کو اللہ نے وہ علم عطا کیا، وہ چیزیں عطا کی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہویا۔ جتنے بھی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، سب محمد بن سیرین کی اس کتاب کے حوالے سے ہی وہ خواب کی تعبیر کو بیان کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اپنی ایمان کی حفاظت کی،
یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ جو ارتداد کا فیصلہ ہمارے شہروں میں جو پھیل رہا ہے، ارتداد کا مسئلہ جو ہمارے گھروں میں دستک دے رہا ہے، اس کو مٹانے کا ایک واحد ذریعہ قرآن کریم ہے، اس کو مٹانے کا ایک واحد ذریعہ حدیث کا علم ہے، اس کو مٹانے کا ایک واحد ذریعہ دین پر چلنا ہے، ایمان کے ساتھ دین پر چلنا ہے، استقامت کے ساتھ۔ غیروں کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دین کو اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہمارے دین سے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، اور اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو وہ کتاب دی ہے جس سے پڑھ کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، جس سے پڑھ کر ہم بھٹکے ہوئے راہ پر کو چھوڑ کر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شکور ہے۔ مانگ کر تو دیکھو، اپنے گناہوں کے لیے وہ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ وہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، غیروں کو چھوڑو، رب کائنات سے لو لگاؤ اور اس سے دعائیں کرو، اللہ جب میں آخری وقت ہو میرا، تو مجھ سے راضی رہنا، میں تجھ سے راضی رہوں۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے رہنا، ہمیشہ دعائیں کرنا، جا حیات اس دعاؤں کو پکڑ لینا کہ آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر دے، ہم لوگوں کے ایمان کو ام سلیم کی طرح مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کے ایمان کو اس وقت تک قائم رکھ جب موت کا فرشتہ ہمارے جسم سے روح نکالنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ہمارا اور آپ کا آخری وقت ہو، اے اللہ تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔